سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور سبا ایک شہر کا نام تھا یمن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑی ہی حکمتوں والا اور خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو اس میں چڑھ جائے، وہ سب سے باخبر ہے، اور وہ مہربان اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ نے کہا زمین میں کوئی چیز جائے یا نکلے، آسمان میں چڑھے یا اترے، میں سب جانتا ہوں۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے ابھی تک پکڑا نہیں نا، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے کہ دیکھتے ہوں کہ میرا بندہ نافرمانی میں کس حد تک جاتا ہے، اور دوسرا ڈھیل اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے نافرمانیاں کر کر کے تھکے تو میری طرف لوٹ آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں بن جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا پردہ دنیا میں رکھ لیتے ہیں تو قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے جب جائے گا تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے جیسے اس نے دنیا میں پردہ رکھا، آخرت میں بھی پردہ رکھے، چاہے اسے عذاب دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس آیت پہ آ کر آپ اور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ نے ہمارے بڑے بڑے گناہوں پہ پردہ رکھا۔ آپ دیکھیں، آپ اور میں اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں اپنے سارے گناہ صاف نظر آئیں گے۔ جتنے پارے ہم نے پڑھ لیے نا، اب آنکھیں اتنی کھل گئی ہیں کہ ہمیں اپنے صحیح غلط کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور اللہ نے اگر آج تک پردے رکھے اور کسی کو نہیں پتا چلا، اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، اب احساس ہو رہا ہے ہائے میں کتنی غلط تھی، اچھا اللہ جی مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی، اللہ نے پردہ رکھا نا، اگر ہم معافی مانگ لیں گے وہ پردے کی بات پردے میں ہی رہ جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشیں۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر کھلی چیز کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک لوگوں کو بھلا بدلہ عطا کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو آیات کو نیچا دکھانے کی بات ہوئی نا، کافر تو کرتے ہی کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی کرتے ہیں۔ جب ہم مسلمان سلوگن اٹھا لیتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، تو میری زندگی میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس صورت میں بتا چکے، پچھلی میں سورہ الاحزاب میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا۔ اللہ نے کہا جسم تمہارا ہے، روح اس میں نے دی ہے، تم مرضی میری پہ اگر میری تابعداری پہ رکھو گے تو کامیابی پاؤ گے، اپنے جسم پہ اپنی مرضیاں چلاؤ گے تو پھر اس جسم کو اپنی مرضی سے تم جہنم میں جھونکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابعدار بنائے، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اسی نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے یا پھر اسے دیوانگی ہو گئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے کس کے لیے؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ سوچیں ذرا، میں دل سے متوجہ ہوں، الحمدللہ آپ اور میں اس وقت اپنے دل سے متوجہ ہیں، ہم اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی مرضی کے ساتھ اللہ کی طرف ہدایت کا یہ راستہ لینے آئے ہیں، ہم اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے آئے ہیں۔ کیوں آج ہم ٹائم پہ آتے ہیں؟
کیوں اب ہمارا دل کرتا ہے کہ میری ایک آیت بھی مس نہ ہو؟ کیوں؟ اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ اب دل ایسی حالت میں ہے جو ہدایت کی تڑپ کے ساتھ آتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے ایک آیت بھی رہ گئی، پتہ نہیں کون سی بات ہو جو مس ہو جائے، پتہ نہیں کون سا حصہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور کرم اسی طرح جاری رکھیں، ہمیں اب دم منیب بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو چن لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے راستے پہ لگا لیں۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو گرم کر دیا۔ آپ دیکھیں انبیاء کے لیے آیا نا، اللہ نے فضل کیا، پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان سے پوچھیں گے کچھ سننے کی خواہش رکھتے ہو؟ اور مسلمان کہیں گے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت داؤد کو کہیں گے چلیے اور قرآن سنائیے، اور حضرت داؤد تسبیح کریں گے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا اس سے بھی اچھا سننا چاہو گے؟ مومن سوچے گا اس سے اچھا کیا ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی آواز سنائیں گے تو آپ اللہ ہمیں وہ وقت نصیب کرے، وہ وقت نصیب کرے ہم داؤد علیہ السلام کی تسبیح سن سکیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کی بہت خوبصورت آواز تھی، وہ اتنی پیارے انداز میں تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور آج اگر ہم تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کے اور میرے پاس اللہ کا ذکر یہ قرآن ہے۔ ایک دفعہ ذرا سا سوچ کے دیکھیں، اگر خوبصورت انداز میں قرآن ہم پڑھیں گے اللہ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا۔ لیکن شرط یہ کہ ہمیں صحیح پڑھنا آتا ہو۔ ہم تو جوڑ توڑ سے روان پہ جب آتے ہیں تو ہم بمشکل روان چڑھتے ہیں، ہم سپیڈ تو بہت لگا دیتے ہیں، پھر ہم دھیان نہیں دیتے کہ زبر کا حق ادا ہوا یا زیر کا ہوا یا مخرج صحیح نکلا یا نہ نکلا۔ اللہ ہماری آوازیں خوبصورت بنائے، ہم خوبصورت آوازوں میں اللہ کے کلام کو پڑھیں اور ہماری آوازیں اللہ کو اچھی لگیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ نے انہیں کہا کہ پوری پوری ذرہیں بناؤ اور جوڑوں میں اندازہ رکھو، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی رحمتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ ترقی کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ آپ اور میں جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے کوئی کام کریں، نہیں، یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اتنی ترقیاں دیں، اتنی قوموں کو دیں، بس شرط یہ رکھی کہ تابعداری میری کرنی ہے۔ اور پھر اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے کام کرتے تھے، ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ اے اہل داؤد، اس کے شکریے میں تم نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ آپ اور میں اگر اللہ سے کہیں اللہ تو مجھے شکر گزاروں میں شامل کر، بے شک وہ کم ہی ہوں لیکن جنت تک تو پہنچے نا، کم ہی ہوں لیکن تیری رضا تو پا جائیں۔ پھر جب ہم ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے اسے کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے جس عصے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جب گھن کے کیڑے نے اس عصے کو کھایا تو جنات کو تب پتہ لگا کہ انہیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر ہے اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیجا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہرے بھرے کھیت تھے، بہترین ان کے پاس پھل تھے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، یاد کریں جب سونامی آیا تھا کتنی تباہی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ سونامی کی کوئی ویڈیو نکال کے دیکھیں نا یوٹیوب پہ، بڑے بڑے جہاز اور عمارتیں اور گاڑیاں اور لوگ اور گھر سب کچھ بہہ گیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بہانے پہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے دے، پانی اپنی موجیں توڑتا ہوا نکل جائے، کسی کی مجال نہیں وہ اس پانی کا پریشر بھی روک سکے، وہ ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فرما بردار بندوں کا نہیں، نہ شکروں کا یہ حال کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دل کے ساتھ، اب چونکہ ہم آخری مرحلے میں جا رہے ہیں نا رمضان کے، ہم قرآن کے آخری حصے میں جا رہے ہیں، جہاں جہاں کوئی بات لگے دعا والی فوراً اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تو مجھے اپنا نہ شکرانہ بنانا، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ میں تیری نہ شکری بنوں اور میں تیری ایسی سزاؤں کی مستحق ٹھہروں۔ تو مجھے اپنا شکر گزار بنا، تو نے جو دیا میں اس میں خوش ہوں، تو جو لے لے میں اس میں بھی خوش ہوں، تو نے جو نہیں دیا میں اس میں بھی خوش ہوں، اور جو دے کے لے لیا میں اس میں بھی خوش ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں، اور ان میں چلنے کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی تھیں، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن جنہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بڑی ہی عبرتیں ہیں۔ اللہ آسانیاں دے رہا ہے اور وہ تکلیفیں مانگ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا نا، اللہ منو سلوہ دے رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں آلو پیاز دے دو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ ہمیں قرآن جیسی نعمت دینا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں سارا کچھ پڑھ لیں گے، نبیوں کے قصے پڑھ لیں گے، کہانیاں سن لیں گے، ہم اقوال زرعی پڑھ لیں گے، ڈائجسٹ پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بھئی ہم جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم ہدایت کہاں سے لیں گے؟ آج ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی صوفی کلام ہو جائے، ہم کہتے ہیں اچھی غزل ہو جائے، ہم نعت پڑھ لیں، ہم حمد پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو ہم قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں، تو پھر ہم ہدایت کیسے پائیں گے؟ آپ کو اور مجھے اپنے راستے خود چننے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ ہم نے کل پڑھا تھا نا سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے راستے دکھائے جو ہمیں صراط مستقیم تک لے کر جائیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، اور مومنوں کے بارے میں آیت آ گئی شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کے پیچھے، عمل کے پیچھے کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اگر عمل کیا گیا تو کس وجہ سے کیا گیا۔ اللہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کرنے والا بنائے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کا تم گمان کر رہے ہو سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو۔ اللہ اجازت دے گا تو شفاعت ہوگی۔ اگر آپ اور میں پھر بھی شیطان کے زوم میں ہیں کہ کرتے جاؤ گناہ، کرتے جاؤ جو ہے وہ فساد پھیلاتے جاؤ، غلطیاں کرتے جاؤ، اور اس امید پہ کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اللہ کے نبی بخش دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی بخشیں گے جب آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرائٹیریا پہ پورے اتریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے تو تب، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے تو کہ تمہیں آسمان اور زمین میں روزی کون دیتا ہے؟ تو وہ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو ہم یا تم تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ جو گناہ کرے گا اس کا وبال وہ ذاتی طور پہ خود بھگتے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اگر گناہ خود کریں اور آپ الزام لگا دیں اپنے خاوند جی پہ کہ میرے تو پیا جی چاہتے ہیں کہ میں اصل میں نا میں نقاب کرتی ہوں، نہ میں عبایا پہنتی ہوں، میرے ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں تم ایسے بہت اچھی لگتی ہو، تم میرے ساتھ ایسے ہی جایا کرو، وہ کہتے ہیں تم خیر ہے بغیر برقعے کے آؤ، تم ایسی اچھی لگ رہی ہو۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا، ہم ہر بات پہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وبال تم پر ہی آئے گا۔
میرا وبال مجھ پہ ہے، آپ کا وبال آپ پر ہے۔ ہم میں سے جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اس کے حساب سے اجر ملے گا، جو جتنا گناہ کرے گا اس کی باز پرس بھی ویسے ہی ہوگی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچے فیصلے کر دے گا۔ وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ ہے جو غالب ہے اور با حکمت ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یہاں جو آیا نا کہ اکثر لوگ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر اکثر لوگ قرآن کو نہیں جانتے، اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا کام کیا تھا کہ ہم خود قرآن پڑھیں، خود قرآن سیکھیں، اپنے گھروں میں اس کو اپلائی کریں اور پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، ہم نے خود قرآن نہیں سیکھا۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ اس کے پیچھے بھی ہمارے پاس بہت بڑی ریزن ہے، اور وہ کیا کہ اچھا اصل میں پڑھ لیں گے نا تو پھر اللہ زیادہ پکڑے گا۔ اچھا علم ہوگا نا اور عمل نہیں، ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے علم لے کے عمل نہیں کرنا۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر پتہ لگ گیا نا پھر عمل فرض ہو جاتا ہے۔ نہیں بس میں اسی لیے زیادہ نہیں پڑھتی، بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت جتنا مجھے آتا ہے میرے لیے کافی۔ آپ کا اور میرا کام تھا کہ ہم دوسروں کو قرآن سکھائیں۔ قرآن ہمارے لیے خود اجنبی ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ 22 پاروں میں جو کچھ آپ نے پڑھا، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ 22 پاروں میں اتنا کچھ ہے ہمارے لیے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہم دوسروں کو کیا بتائیں؟ اور ہم خود اس راستے پر نہیں چلتے، ہم دوسروں کو کیا لے کر چلیں؟ ہم دوسروں کو تبھی لے کر چلیں گے نا جب ہم خود آئیں گے۔ ایک کام کا ہم نے اس کا مزہ خود ہی نہیں چکھا، ہمیں ایمان کی مٹھاس اور حلاوت خود ہی نہیں آئی، ہم کسی کو اس کی مٹھاس کیا چکھائیں گے؟ ایک بندہ تبھی مٹھاس چکھائے گا نا جب وہ خود میٹھا لیتا ہوگا۔ ایک بندہ خود قرآن کو کبھی کھول کے بھی نہ پڑھے اور ضرورت کا پڑھے اور صرف قرآن خوانیوں میں جا کر پڑھے، اور وہ بھی ایک صفحہ میں پڑھتی ہوں تو ایک صفحہ تم پڑھو۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں گئی تھی تو وہ ایسے ایک پیج ایک عورت پڑھ لی، ایک پیج ایک عورت پڑھ لی، اور وہ جی میں نے ان کو کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اصل میں جلدی پڑھا جاتا ہے کہ ایک صفحہ میں پڑھوں گی ایک صفحہ یہ، وہ دعا کا ٹائم ہو رہا ہے نا تو ہم نے جلدی مکمل کرنا ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے یہ حرکتیں دیکھ کر۔ آپ اور میں، اتنی عقل تو ہم میں ہے نا کہ اگر ایک پارہ ہی چلو پڑھنا پڑ گیا تو لگاتار تو پڑھ لیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ صفحہ میں پڑھوں گی تو یہ صفحہ تم پڑھو؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں یہی پتہ ہے کہ بس جب ضرورت پڑے تو ایک سالانہ جو ہے وہ ختم کروا لو اور آپ اور میں بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو کہہ دو جی آپ درود پڑھو، ہم نے ابھی پیچھے آیت پڑھی نا، ہم خود درود شریف پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے سارے پڑھیں، لیکن ہم کہتے ہیں جی پھر آپ پہ امانت ہے تو آپ نے اتنے لاکھ پورے کرنے، تو اتنے لاکھ پورے کرنے، تو اتنے لاکھ آگے بھیجنے، تو اتنے لاکھ جمع کر کے ہمیں دینے۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اتنے قرآن پڑھ کے ہمیں دینے، اتنے پارے پڑھ کے ہمیں دینے سے کیا مراد ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ جو نیکی کرے گا، آج تک کے 22 پاروں میں ہم نے بار بار پڑھا جس کی نیکی ہوگی اسی کو اجر ملے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آپ کے لیے وہ جو آپ نے کیا اور میرے لیے وہ جو میں نے کیا۔ میرے پڑھے ہوئے پارے کو میں آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ ہم کہتے ہیں مجھے ذرا اتنے پارے پڑھ دیں گی، کہتے ہیں نا، آپ نے بہت دفعہ یہ سنا ہوگا، مجھے ذرا یہ پارا پڑھ دینا، اصل میں ہم نے ختم کروایا ہے نا تو اس میں یہ پارے کم ہیں، کیا آپ پڑھ دیں گی؟ تو یہ پڑھ تو لیتا ہے بندہ، وہ اپنے لیے جو پڑھے گا وہ اپنے لیے پڑھے گا، کسی کے لیے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو کیسے دوں گی؟ میں آپ کو کسی ریپر میں ڈال کے تھوڑی دوں گی کہ یہ لو میں نے پڑھ لیا ہے پارا نمبر 22 اور 23 اور 24، یہ لو لے لو۔ ایسے کیا ہوتا ہے؟ کیا اسلام مذاق ہے؟ ہم نے اسلام کو مذاق بنا دیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ باہر والے زیادہ سے زیادہ اس کو جلاتے ہیں، اللہ ان کو پوچھ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں بخشے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر ہمارے اپنے گھروں کا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک صفحہ میں پڑھتی ہوں تو ایک صفحہ تم پڑھو، یا اتنے پارے میں پڑھتی ہوں تو اتنے پارے تم مجھے پڑھوا کے دے دو۔ یا تو یہ نا ایک طریقہ قرآن خوانی کا یہ ہے کہ آپ سب کو بٹھائیں، ایک ایک پارا سارے پڑھیں، وہ جو پڑھیں گے اس کا اجر بھی انہیں کو ملے گا۔ اگر والدین کے لیے پڑھنا ہے تو اولاد خود پڑھے گی تو والدین کو اجر ہے۔ آپ اور میں کسی کے والدین کے لیے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کو ہم کیسے بخش سکتے ہیں؟ یہ بھی الفاظ آتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے جی اتنے قرآن ہم نے بخشوانے ہیں، اتنے قرآن ہم نے ان کے لیے بخشوانے ہیں۔ اگر اولاد
खूनी रिश्ते दार, रहम के रिश्ते वो पढ़ेंगे तो अजर मिलेगा। हदीस में आता है कि एक इंसान का अजाब कम किया जाता है, हल्का कर दिया जाता है, या एक शख्स के दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, और वो जब पूछता है तो उसे बताया जाता है तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए फलां काम किया। औलाद का तो साबित है, आपका मेरा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा फ़ायदा सरासर हमें है, हमारे वालिदैन को है जिन्होंने हमें इस लेवल तक पहुंचाया, उनको तो नहीं है ना। अगर आप मुझे कहती हैं कि मेरी अम्मी जी के लिए आप मुझे इतने सिपारे बख्श दें, मैं कैसे बख्शूंगी? बख्शने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। अम्मी जी ने पूरी ज़िंदगी खोल के कुरान ना पढ़ा हो, तो आप अगर नेकी करेंगी तो आपको आपकी अम्मी को अजर ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हदीस गवाह है और हदीस के अल्फाज गलत नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा सबूत हमें कहीं पे भी नहीं मिलता कि आप मेरे से बख्शवाएं और मैं आपसे बख्शवाऊं और हम अपना ही दीन बना के चल पड़े। ये वो यहूद और नसारा भी तो यही करते थे, अपनी मर्जी का दीन, जो दिल किया मान लिया, जो दिल किया छोड़ दिया, अपनी मर्जी से फतवे जारी कर दिए और अपनी मर्जी से बातें कर ली। तो हमें इस चीज़ को भी समझना है और हमें लोगों तक ये इल्म पहुंचाना है। अल्लाह कह रहे हैं ना, अक्सरियत ला इल्म है, हमने लोगों तक इल्म पहुंचाना। देखें, थोड़ा पढ़े खुद पढ़े, अच्छा पढ़े, और थोड़ा पढ़े अच्छा पढ़े। आप ये किसी को ना कहें कि आप 2 दिन में कुरान ख़त्म कर लें, 10 दिन में कुरान, नहीं, आप ना करें मुकम्मल। आप रोज़ एक आयत पढ़ लें, उस एक आयत को तर्जमे से पढ़ लें ताकि आपके दिल में वो आयत उतरे। वो एक आयत भी दिन के लिए काफ़ी, बजाय इसके कि आप पूरा पारा पढ़ें और सिर्फ ज़ुबान हिले और दिल में उसका असर ही कोई ना हो। तो अल्लाह ताला हमें रूहों में इस कुरान को उतारने वाला बनाए। और फिर पूछते हैं कि वो वादा है कब, सच्चे हो तो बता दो। जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है जिससे एक साथ ना तुम पीछे हट सकते हो और ना ही आगे बढ़ सकते हो। और काफरों ने कहा हम हरगिज ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना ही इससे पहले की किताबों को। ए देखने वाले, काश कि तू इन जालिमों को उस वक्त देखता जब ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे और कमज़ोर लोग बड़ों से कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। वालदैन को, औलाद वालदैन को कह रही होगी आपने मुझे ना कहा होता, आपने जहाँ मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया था, मुझे किसी कुरान क्लास में क्यों नहीं एडमिशन लेके दिया? आप चाहती नहीं थी असल में मैं जन्नत में जाऊँ, आप चाहती नहीं थी मैं नेक बनूँ। जहाँ आपने दुनिया में मेरे लिए पैसे लगाए, आप एक कारी भी हायर कर लेती, आप किसी मोमिना औरत के पास मुझे भेज देती। और इसी तरह सारी की सारी अवाम अपने जो आलिम होंगे ना उनको भी पकड़ेंगी कि आपका काम था, आप हमें बताएं, आपने क्यों नहीं बताया। आप देखें, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रही हैं, मैं अपने आप को आलिम नहीं कहती, मैं अपने आप को, मैं, मेरे पास बहुत कम इल्म है, लेकिन इल्म थोड़े का थोड़ा इल्म जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश ये है कि हम वो बात करें जो हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड है। मैं आपको इस बात पे कभी झगड़े का नहीं कहूँगी कि आप 8 तरावी पढ़ें या 10 पढ़ें या 20 पढ़ें, या आप ऊंचा सजदा करें या नीचा करें, या औरत की नमाज में क्या फ़र्क है या मर्द की नमाज में क्या फ़र्क है। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतने दिनों में आपने और मैंने अपने आप को कुरान से जोड़ना है। देखिए, जो कुरान से जुड़ेगा ना, जिसका दिल जुड़ जाएगा, वो हिदायत का सही रास्ता खुद ही पा लेगा। हमने इन 22 पारों में कितना कुछ ऐसा पढ़ा जो शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कुरान में है। कितनी ऐसी आयतें गुजरी होंगी जहाँ आपने ये सोचा होगा अच्छा कुरान में ये भी है, अच्छा मैंने तो कुछ और सुना हुआ था, अच्छा हमने तो ये सुना था कि अच्छा यूसुफ पे जुलेखा आशिक हुई और बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुलेखा से शादी हो गई। हमने तो यही सुना हुआ ना, हमने तो कहानियों को और ही अंदाज से सुना हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने वाला बनाए कि इतने इख्तलाफात में आप तब पढ़ेंगे ना जब आप अमल में पुख्ता होंगे। जब आपका नमाज पढ़ने में दिल लगेगा तो फिर आप सोचेंगे अच्छा अब मैं नमाज पढ़ती हूँ अल्लाह के सामने और अच्छे खुलूस दिल से पढ़ रही हूँ, अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने 8 पढ़नी या 20 पढ़नी, अब मुझे पता होना चाहिए रफुल जदैन करनी या नहीं करनी। एक बंदा जो सिरे से ना कभी मस्जिद गया, जिसने ना कभी घर में नमाज पढ़ी, आप उसे 8 का फतवा दें या 20 का दें, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहेगा अच्छा 8 है या 20 है, आलिम आपस में लड़ते रहे, हमारा क्या, हमने कौन सा पढ़नी है कि हम इस बात की बहस करें कि 8 है या 20 है, बात ख़त्म। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने वाला बनाए। और फिर उसके जवाब में ये कमज़ोर लोग उन मुतकब्बिरों से कहेंगे, अच्छा ये बड़े लोग इन कमज़ोरों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हिदायत आने के बाद हमने तुम्हें रोका था, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। आप देखें, जब ईमान कमज़ोर होता है ना तो फिर इंसान हर कमज़ोर रो में बह जाता है। जब ईमान कमज़ोर होता है तो हम ज़माने की रो में बहते चले जाते हैं। अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, हमें कोई अमल से नहीं हटा सकेगा। तो जवाब में ये कमज़ोर लोग इन मुतकब्बिरों से कहेंगे कि बल्कि दिन रात मकरो फ़रेब से
हमें अल्लाह के साथ कुफर करने और उसके शरीक मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना असल में हमारी बेईमानी का बायस हुआ, और अजाब देखते ही देखते सब के सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे और मुनकरीन की गर्दनों में हम तोप डालेंगे। उन्हें सिर्फ उनके किए कराए अमाल का ही बदला दिया जाएगा। आज बेल बोर्ड पे लगी नंगी तस्वीरें, आज हमारे फेसबुक पर और हमारे घरों में चलते टेलीविज़न पर आती हुई वो नंगी और लटकती और थिरकती मटकती लड़कियां हमें वो गुनाहों की तरफ क्यों लेकर जाती हैं? यहाँ वो बात है कि वो कहेंगे तुम लोगों ने हमें बहका दिया था, तुमने ये पोस्ट ना भेजी होती कि दोस्ती.com पे आओ और दोस्ती करो, और आप जो है वो कौन कौन से हैं डेटिंग ऐप्स कि आप आके इस पे भी डेट करो तो इस पे भी डेट करो। आप लोगों ने हमें बहकाया था, आप लोगों ने हमें कुफर पे मजबूर किया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम सबको तोप डालेंगे। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्यों बहका, अपनी अकल भी तो थी ना, अपना भी तो फ़हम था। वैसे तो कहती हूँ मैं बड़ी अक्लमंद, मेरे से तो बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। हम जब बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ तुम्हें नहीं पता, मुझे बेहतर पता है, मैं खुद अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकती हूँ। तो अल्लाह कहेगा कि दुनिया के बारे में बेहतर फैसला कर सकते थे तो अकल कहाँ गई थी जब तुमने दीन का फैसला करना था? तो और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज़ के साथ तुम भेजे गए हो हम उसके साथ कुफर करने वाले हैं, और कहा हम माल और औलाद में बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाएं। अंधा एतमाद था ना माल पर और औलाद पर कि माल बहुत है ना तो हम दुनिया में जैसे माल दे के छुड़वा लेते हैं, आखिरत में भी ऐसे ही होगा। कह दीजिए मेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से करीब कर दें। हाँ, जो ईमान लाएं और नेक अमल करें उनके लिए उनके अमाल का दोहरा अजर है, और वो बेनिडर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे हमारे माल और औलाद को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए और आखिरत के लिए हम इन्वेस्ट करने वाला बनाएं। आप और मैं हमेशा यही कहें, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। हदीस में आता है कि जिसने दिल से ये कलमा कहा, वजबत लहुम जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो रोज़ ये सुबह शाम के अज़कार में भी है ये दुआ, अगर आप लोग पढ़ते हैं अज़कार तो उसमें ये दुआ शामिल है। जो बंदा सुबह शाम ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह कह रहा है वजबत लहुम, हदीस के अल्फाज हैं वजबत लहुम जन्ना, उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि हमारे लिए हमारे जन्नत वाजिब हो जाए तो रोज़ एक दफ़ा ज़रूर कहा करें, अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राज़ी, मैं तेरे इस दीन के इस्लाम के ख़ुद मुसलमान होने पे राज़ी, और मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे राज़ी। और जो लोग हमारी आयत के मुकाबले की तगोदों में लगे रहते हैं, यही हैं जो अजाब में पकड़ कर हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी को कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करो अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। और उन सबको अल्लाह क़यामत के दिन जमा करके फ़रिश्तों से फरमाएगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे कि तेरी ज़ात पाक है और हमारा वली तो तू ही है, ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्हों की इबादत करते थे उनमें से अक्सर का उन्हीं पर ईमान था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए नफ़े या नुकसान का मालिक नहीं होगा, और हम ज़ालिमों से कह देंगे कि इस अज़ाब का मज़ा चखो जिसे तुम छुटलाते रहे। और जब उनके सामने हमारी आयत साफ साफ पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है, उसके सिवा कोई बात नहीं। और ये कहते हैं कि ये तो घड़ा घड़ाया झूठ है और हक उनके पास आ चुका, फिर भी काफिर ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, और ना उनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और उनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुटलाया था, और उन्हें हमने जो दे रखा था ये तो उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, फिर देख लो कि मेरा अजाब कितना सख्त था। अल्लाह कह रहे हैं कि जब अमल क़यामत के दिन ज़ाहिर किए जाएंगे ना, तो इंसान जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। देखें, जब तक इंसान के अमल ज़ाहिर ना हो तो
آپ اور میں جہنم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں ایک زوم ہے، کیونکہ ہم نے جہنم دیکھی نہیں، ہمارے دل میں جہنم کا خوف ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں جہنم کا خوف آ جائے، ہم نے یہ جو پڑھا نا کہ چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اگر ہمیں صرف رات کو شام کو افطاری بناتے ہوئے یہ آیت یاد آ جائے، میں کہتی ہوں ہماری کتنے گناہ چھوٹ جائیں۔ اگر ہم سموسے یا پکوڑے یا رول بناتے ہوئے اس کو الٹیں اور ہمیں سمجھ آ جائے اچھا ایسے چہرے الٹے جائیں گے، ہم اسی وقت برائیوں سے رک جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں سے بچائے۔ اور آپ نے اور میں نے حکمت سے بھرا قرآن ہے نا، تو ہم نے اس کی ایک ایک آیت پہ غور کرنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ اب آپ کے اور میرے لیے ہے۔ اب اتنے پارے پڑھنے کے بعد نا اب ہمارے لیے کرنے کے کام شروع ہیں۔ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سوچو ایک دفعہ، اکیلے سوچو یا کسی دین کی محفل میں جا کر سوچو۔ اکیلے جیسے میں نے کہا نا، اکیلے پکوڑے بناتے ہوئے سوچئے گا اچھا جہنم ایسی ہوگی، غلطی سے ہاتھ جل جائے تو سوچئے گا اچھا آگ کا عذاب ایسا ہوگا۔ جب بستر پہ لیٹیں تو سوچئے گا کہ اتنا کمفرٹیبل بستر ہے میرا، میں اتنے اچھے میٹرس پہ سو رہی ہوں، کیا ہوگا جہنم میں کہ نیچے بھی آگ ہو اور اوپر بھی آگ ہو، نیچے کی بیڈنگ بھی اور اوپر کا کمفرٹر بھی دونوں ہی آگ ہوں تو میرا کیا حال ہوگا۔ ہم سوچیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اکیلے سوچو یا دو بندوں کو بٹھا لو ساتھ، دو چار بندے چھ بندے کسی دین کی مجلس میں بیٹھ کے سوچیں یا اکیلے سوچیں، دل کی حالت تھوڑی تو بدلے گی نا، کہیں نہ کہیں تو دل کرے گا اس دوزخ سے بچنے کو۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق نازل فرماتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھ پر کرتا ہے، وہ تو بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے۔ آپ نے قرآن کو رکھا اس جگہ پر جہاں سے آپ نے کبھی اتارا ہی نہیں۔ قرآن پاک اکثر آپ دیکھیں لوگوں کی الماریوں کے بھی اوپر پڑے ہوتے ہیں، یا الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں، تو نہ ہاتھ جاتا ہے اور نہ پھر نکالنے کی زحمت ہوتی ہے اور نہ ہی ہم کھول کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن افسوس ہوگا، پر اتنے دور قرآن کو دنیا میں چھوڑا تھا اور قرآن اب اتنے دور، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ وہ آپ نے سنی ہوگی نا نظم، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں، گھر گھر میں کیا تھا، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تو قرآن پاک سے تین ہی چیزیں لی ہیں، برکت کے لیے پڑھ لو یا سامنے آپ لٹکا لو یا پھر آپ اس جگہ پر رکھ دو جہاں سے کوئی نکالے نہیں۔ دینا جہیز میں خوبصورت ہے قرآن، تاکہ پتہ لگے کہ بیٹی کو جو قرآن دیا ہے وہ گولڈن کور میں ہے، خوشبو والا ہے، بیٹی چاہے کھولے یا نہ کھولے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام میں جو شک کرے گا، اللہ اسے ایمان سے بھی دور کرے گا اور عمل سے بھی دور کرے گا، اور پھر اپنی محبت اور جنت سے بھی دور کرے گا۔ تو یہاں دعا کریں، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت کے لیے چنیے۔ آگے سورت شروع ہو رہی ہے فاطر، اور سورہ فاطر اللہ کا نام ہے، الفاطر، سنا ہوا نام اللہ کا نام ہے، اور اس سے جو ہے وہ شروع کریں گے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداً آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا
والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اپنی رحمت کے لیے چنا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھولے، ہمیں اپنے مصحف کے سامنے بٹھایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمت کو ہم پہ ساری زندگی جاری رکھے، ہم ساری زندگی اسی راستے میں گزاریں۔ لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس تم کس دھوکے میں ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ تمہیں ٹرک بتائی جا رہی ہے خوش رہنے کی۔ خوش رہنا ہے تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے۔ آپ اور میں اگر غور کریں گے نا تو پھر ہمیں اللہ کی اتنی نعمتیں نظر آئیں گی، پھر ہماری زبان نہیں تھکے گی شکر کرتے کرتے۔ ہم کیوں شکر نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں دیں۔ اور یہ اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم دنیا میں رہ کر یہ نہ سوچنا کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ اور پھر نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ تمہیں دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں دھوکے میں ڈالیں، نہ تمہیں دنیا کے مزے دھوکے میں ڈالیں، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ شیطان کی باتوں میں آؤ گے نا پھر کامیابی سے دور چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ قیامت میں کے بارے میں آتا ہے نا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جیسی دوستیاں ہوں گی، جیسے آپ دیکھیں نا، آپ اور میں اگر ہم دشمنی رکھیں گے شیطان سے تو شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہمارا دشمن کبھی ہمارے پاس آ سکا ہے؟ ہمارے پاس ہر وقت ہمارے دوست آتے ہیں۔ اگر ہم بار بار شیطان کو اپنے پاس بلاتے ہیں یا اس کی خوشی کے کام کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اگر ہم دشمن سمجھیں تو ہم اسے گھر سے اندر بھی نہ آنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمتیں دے۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ یقین مانو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ تو جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سختر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوب خوب استغفار کر لو، خوب خوب تسبیحات کریں، کیونکہ نیک عمل بلند کرتے ہیں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کو پیدا کرنا سب اسی کے علم سے ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پر تو یہ بات بالکل آسان ہے، اور برابر نہیں وہ دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا، پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے اور کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ دیکھیں شکر کرنا بہت میٹھا ہے، صبر کرنا تلخ ہو جاتا ہے۔
ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا صبر کرنا، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ تقدیر اللہ نے لکھی، تقدیر کے معاملے میں یہاں پر میں اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، کوئی جوانی میں مرے، کوئی بڑھاپے میں مرے، جو جب مرضی ہے مرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیسے کیا۔ آپ دیکھیں ایک انسان کیسے اکڑ سکتا ہے کہ آپ اور میں اپنے جسم میں ہر وقت گندگی اٹھائے پھرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اور وہ ہضم ہوتا ہے اور وہ گیس کی صورت میں نکلتا ہے، اور وہ فضلے کی صورت میں نکلتا ہے، اور وہ یورین کی صورت میں نکلتا ہے، اور ہماری اکڑ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک انسان جسم میں ہر وقت گندگی اٹھا کے گھوم رہا ہے، اور اس کے باوجود انسان اکڑتا ہے کس بات پہ؟ اللہ کہہ رہا ہے رات کو وہ دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کو پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے، اور مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سارے کام کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور یہ اس کی شان کریمی ہے کہ بندوں پر عقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے آپ اور میں اس قرآن سے حکمت نہیں لے سکتے۔ کتنے ایسے جو پڑھ لکھ کے بھی اپنے عمل سے بگڑ گئے، کتنے ایسے جو عالم بن کر بھی جو ہے وہ عمل میں پختگی نہیں پا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ علم دے تو عمل میں پختگی بھی دے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو فریاد نہیں کریں گے، فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا بریکٹ میں کہ اللہ کے محتاج تو ہو، پر جب مانگنے لگو نا تو فلاں سے مانگنا، تو فلاں کو ڈال کے مانگنا، فلاں کی سفارش سے مانگنا، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ اور میں پکاریں گے نا وہ ہماری پکار سنے گا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی ہو تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتے ہو جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ کی اور میری آنکھیں کھلنے والی بات کہ آپ اور میں اگر اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، کیونکہ لوٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، اور اندھا اور روشنی والا برابر نہیں، اور تاریکی اور روشنی، اور نہ ہی دھوپ اور نہ چھاؤں، اور نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جانے سے پہلے اگر آپ اور میں اپنے آپ کو عمل میں ڈھال، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اس آیت کو اگر کوئی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے نا تو یہ آیت نمبر ہے 22 سورہ فاتر کی، جس میں آیا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد ہم جب دعا مانگیں تو آپ بتائیں پھر وہاں جا کے دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، یا وہ ہمارے بابا جی ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں، تو آپ کو مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت کا نمبر بتا دیں، جو پڑھے گا وہ خود سمجھ جائے گا۔ صاف الفاظ ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرق کی بات کی ہے کیوں کی، کہ اگر تو
इंसान दुनिया के हिसाब से सोचे। अच्छा कोई बंदा मशीन बनाता है ना, तो मशीन में से एक ही तरह के प्रिंट निकलते हैं, एक ही तरह का डिज़ाइन निकलता है, एक ही तरह के कार्ड निकलते हैं। और अल्लाह कह रहा है मैंने दुनिया में रंग बिखेर दिए, मैंने दुनिया में रंगों का इम्तिजाज बिखेरा, और मैंने तुम लोगों में भी बिखेर दिया, और जानवरों में भी। आप देखें ना, जितने जानवर हैं, बकरियां देख लें आप, कितने कलर चेंज, बिल्लियां देख लें, इंसान देख लें, रंग, कलर, उसके बाद नक्श, हर एक का नक्श चेंज है। और सबसे बड़ी बात, ये फिंगर टिप, ये पोर, आगे हम पढ़ेंगे, हम फिंगर टिप से पहचाने जाते हैं। क्यों आज सिक्योरिटी के लिए हम मोबाइल पे भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं? क्यों आज ऐसा होता है कि आपका हर जगह अगर सिक्योरिटी हो तो कहते हैं जी फिंगरप्रिंट लगाएं? क्यों? क्योंकि हम इस पोर पोर से, अल्लाह कहता है तुम्हें पहचानेंगे और तुम्हें इकट्ठा करेंगे, इस पोर पोर से तुम्हारे हिसाब किताब होंगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत तो इतनी वसी। और जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो हमने उन्हें दिया उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, वो तो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी, ताकि उनको उनकी उजरतें पूरी दे और उनको अपने फजल से और ज़्यादा दे। बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही कदरदान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को ज़रूर इंशाल्लाह कदर की निगाह से देखेंगे। अगर हमारी नीयत खालिस हो तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस करे। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला और खूब देखने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया, जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद फरमाया। फिर बाज़ तो उनमें से अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, और बाज़ इनमें मतवसत दर्जे के हैं, मुतवसत दर्जे के हैं, और बाज़ उनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए जाते हैं। ये बड़ा ही फजल है। और वो बागात में हमेशा रहने के, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, और ये सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और ऐसी पोशाक उनकी वहाँ रेशम की और उनकी पोशाक वहाँ रेशम की होगी। और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, शुक्र है अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र, जिसने हमसे गम को दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला और बड़ा कदरदान है। आपको याद है पीछे एक बारे में भी हमने ये आयत पढ़ी थी कि क़यामत में इंसान का आखिरत में जन्नत में जाने के बाद आखिरी कलाम क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। यहाँ पर भी आ रहा है, अल्लाह कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनल हज़न, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हर गम से निजात दे दी। जब जन्नत में चले जाएंगे और अल्लाह ऐलान कर देगा जन्नतियों आज के बाद कोई मौत नहीं, तो आप और मैं, हमारा क्या हाल होगा? अल्लाह हमें जन्नत तक पहुंचाए इंशाल्लाह ताला, हमें ये ऐलान अपने लिए सुनने वाला बनाए, हम वहां जाकर ये अल्हम्दुलिल्लाह कह सकें। लेकिन वहां अल्हम्दुलिल्लाह वही कहेगा ना जो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह करता है। जो दुनिया में कहे हाय तुम्हें नहीं पता मेरे हालात इतने ख़राब हैं, क्या बताऊं आजकल क्या हालात हैं, तो फिर हाय हाय दुनिया की और आखिरत में फिर वो भी हाय अफसोस वाली होगी। अल्हम्द अगर हम दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पे कायम रहे, हर बात पे अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र शुक्र, तो एक वक्त आएगा हमारा कलमा जन्नत में भी शुक्र होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको वहाँ तक लेकर जाए, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मकाम में ला उतारा, जहाँ ना हमें कोई तकलीफ पहुँचेगी और ना ही हमको कोई खस्तगी पहुँचेगी। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोज़ख की आग है, ना तो उनसे वो कज़ा की जाएगी कि मर ही जाएं, और ना दोज़ख का अजाब हल्का किया जाएगा। हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। जब बंदा बहुत तकलीफ में होता है ना, बंदा कहता है मुझे मौत ही आ जाए, अल्लाह कह रहा है आखिरत में तो फिर मौत भी नहीं आएगी, फिर ना अजाब हल्का किया जाएगा। और वो लोग इसमें चिल्लाएंगे कि ए हमारे रब हमें निकाल कि हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो हम किया करते थे। अल्लाह कहेगा क्या हमने तुम्हें उम्र ना दी? क्या तुम्हारे पास उम्र थी नहीं? तो जिसको समझना होता वो समझ सकता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आ गया, सो मज़ा चखो ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह कहेगा दी थी ना उम्र, भेजा था ना दुनिया में, अगर तुम हिदायत पाने वाली होती ना तुम उसी ज़िंदगी में पा लेती। अब यहाँ तक आ गई हो, अब कोई नहीं रास्ता। बेशक अल्लाह जानने वाला और है आसमानों का और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की बातों का, वही ऐसा है
جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے رہے، یعنی مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا، یا انہوں نے آسمان میں کچھ سانچا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی انہیں تھام نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حلیم اور غفور ہے، اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلوں کے ساتھ ہوتا رہا، یعنی کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی انکار کریں اور پہلوں کی طرح ان پر بھی عذاب آئے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے نہ ہی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے عذابوں پہ پکڑنا شروع کرے، اللہ کہہ رہا میں پکڑنے لگوں نا تو پھر اس دنیا پہ بچتا ہی کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اتنا گنہگار ہے، ہم میں سے ہر بندہ اتنا ظالم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ لوں گا، تم نہ جج کرو کسی کو، آپ نہ کہیں کسی کو کہ یہ تو ہے ہی جہنمی، تو یہ تو جنت میں جائے گی نہیں، یہ تو ہے ہی کافر، اور یہ تو ہے ہی منافق، تو اس کے تو کام ایسے ہیں، تو اس کی تو حرکتیں ایسی ہیں۔ نہیں، آپ کا اور میرا کام، اللہ نے کہا تم نے جج نہیں کرنا، اپنے عمل پہ توجہ دینی ہے آپ نے اور میں نے، ہم نے کسی بندے کا محاسبہ نہیں کرنا۔ آپ کا میرا کام ہے اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح کی کوشش۔ ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ تم تو بھائی اس سے تو ہدایت ملے گی نہیں۔ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا، یہ نہیں پا سکتی ہدایت، اس سے نہیں ملے گی ہدایت، یہ نہیں جا سکتی جنت میں، جیسے تمہارے کام ہے نا تو جنت میں تو تم جائے ہوگی نہیں، تم تو جنت تک جا ہی نہیں سکتی۔ تو ہم نے اس عمل سے بچنا۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، لیکن اس کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ لیکن اگر یہ قرآن کا دل ہے یا نہیں، اس سے ہٹ کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم سورہ یاسین پڑھیں اور ہمارا دل بدل جائے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہم صبح و شام پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو کلام اللہ کے پیارے حبیب پر نازل ہوا، آگے اگلی آیت میں قرآن کی بات ہے کہ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، یہ اسی لیے غافل ہیں۔ اگر یہ قرآن اترا اور ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی صراط مستقیم پا لیں گے۔ ہم نے جو دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے نبی سیدھے راستے پر ہیں، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ اور میں ہدایت پائیں۔
اور ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے اور پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے درمیان کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ جو سننا ہی نہیں چاہتا، ایک بندہ جو ماننا ہی نہیں چاہتا، وہ عمل کیا کرے گا؟ عمل تو تب بدلے گا نا جب کوئی سنے گا، کوئی آئے گا نہیں، کوئی سنے گا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو بدلے گا کیسے؟ اور بس آپ تو صرف ایک ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیں۔ اور اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جا رہے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یہ آیت ہے بہت بہت پیاری آیت۔ اس پہ ہمارا ایک دفعہ ایک لیکچر ہوا تھا، آلموسٹ وہ میرے خیال میں 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوگا، اور 1.5 گھنٹے میں ہم نے اس آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا، جو تم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اور تمہارے آثار۔ آثار کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پیچھے نشان چھوڑ جائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ بیٹھیں گی تو صوفے کی گدی تھوڑی سی نیچے چلی جائے گی، آپ چل کے آئے ہیں تو قدموں کے نشان، یہ ہے عربی میں آثار۔ ایک بندہ جب دنیا میں رہتا ہے اور وہ اعمال کرتا ہے، اگر تو وہ نیک اعمال کرے گا، دیکھیں فیصلہ آپ کی اور میری جنت اور جہنم کا ہمارے اعمال پہ ہونا ہے۔ اگر ہم اعمال کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا آثار کیا ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں نیک اعمال اور ہم نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس اپنے نیک عمل کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لاتے ہیں، اپنا مال نیکی کے راستے پہ لگاتے ہیں، اپنے علم کو نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہم دین کا علم لیتے اور دوسروں کو دیتے ہیں، اور ہم اپنے اس علم کو اپنے ارد گرد، آپ کے رشتہ دار ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی ہو جائیں، ہمارے ملازم ہو جائیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہم حتی الامکان اس علم کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتیں، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اگر لگائیں گے، اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کتاب ایسے ہی بند ہو جائے گی جیسے ہی سانس نکلے گی۔ جب کتاب ہماری بند ہو جائے گی تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اکثر کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ مر جائے، یہ اس لیکچر میں بھی میں نے بات کی تھی، اور میں اکثر بلکہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں بیچاری بہت اچھی تھی، آپ کو نہیں پتا یہ بہت اچھی تھی، جیسی بھی تھی نا میرے ساتھ بڑی اچھی تھی، جیسی بھی تھی نا اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی تھی، جیسی بھی تھی نا اس کی زبان بڑی میٹھی تھی، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، بھائی میں نے تو ساری زندگی سے کسی سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہیں آثار جو ہم دوسروں کے دلوں پہ چھوڑ جائیں، جو ہم معاشرے کے لوگوں میں چھوڑ جائیں، جو ہم دوسروں کی زبانوں پر چھوڑ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو دنیا سے گزر جائے اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرو، اس کے بارے میں بری بات نہیں کرو، لیکن ہماری پھر بھی عادت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں، کہنا تو نہیں چاہیے پر زبان کی نا بڑی کڑوی تھی، کہنا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ، کہنا تو نہیں چاہیے پر یہ نہ بولتی تھی نہ تو ٹھنڈ ڈال دیتی تھی، یہ تو شکر کیا اس کے گھر والوں نے ان کی جان چھٹی اس سے، یہ نہ ہر وقت گالیاں دیتی تھی۔ ویسے کہنا نہیں چاہیے، کہتے ہیں نا مردے کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے، پر سکون ویسے محلے میں بڑا ہو گیا، جب سے گئی ہے نا یہ لڑتی رہتی تھی، جب سے گئی ہے تو محلے میں خاموشی، یہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ آثار ہیں، ہم جب دنیا سے جائیں گے نا تو یا ہم صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، یا ہم عذاب جاریہ چھوڑ کے جائیں گے، یا ہم دوسروں کے دلوں میں قرآن چھوڑ کے جائیں گے، اور یا ہم دوسروں کے لیے گانے اور فحاشی چھوڑ کے جائیں گے۔ جو جیسا چھوڑ کے جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ کریں گے۔ آپ دیکھیں جب ہم وضو کرتے ہیں تو آتا ہے نا کہ ہم وضو کی جو پانی کی انگلیاں، یہ پوروں سے پانی ٹپکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں۔
ہمارے گناہوں کو دھوئیں گے تو یہ ہمارا وہ وضو کا پانی گواہی دے گا. آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ جگہ گواہی دے گی. یہاں کی ایک ایک چیز قیامت کے دن ہمارے حق میں بولے گی. وہ زمین جس سے ہم چل کر آئے سب گواہی دیں گے. اور اللہ سبحانہ، یہ تو ہو گیا سارا صدقہ جاریہ. لیکن اگر ہم کوئی بھی غلط چیز پھیلائیں گے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی بندہ خیرًا یرا اور شرًا یرا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک بھلائی لائے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، برائی لائے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. محاسبہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں آگے چل رہی ہوں تو میرے قدموں کے پیچھے نشان کیسے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیسا سوچیں گے، میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میری عبادات کیسی ہیں، میری اخلاقیات کیسی ہیں، میری معاشیات کیسی ہیں، میری رویے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. اگر آج میں مر جاؤں، کس کس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی، ذرا آج جا کے یہ سوچئے گا. آج مجھے موت آ جائے کون کون خوش ہوگا؟ اور آپ سب کو اور مجھے بھی، ہمیں یہ جواب پتہ ہوتا ہے اور یہ جواب مل جائے گا. 2 منٹ لگیں گے سوچنے میں مروں تو کسے دکھ ہوگا اور میں مروں تو کسے خوشی ہوگی، تو پوری لسٹ آ جائے گی آپ کے پاس. اچھا فلاں خوش ہوگا، کیوں؟ ہر وقت روکتی ٹوکتی ہوں نا، ہر وقت اس کو تنگ کرتی ہوں، اس کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہوں، وہ تو شکر ہی کرے گی مری جان چھوٹی. ٹھیک، تو آپ اور میں اپنا محاسبہ خود کریں گے. اللہ کرے جو پیچھے چھوڑ رہے ہو نا، تو اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا جائے گا. اور یہی نشان، یہی آثار ہیں وہ جو آپ اور میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں بہترین آثار چھوڑ کے جانے والا بنائے. اللہ ہمیں ہمت دے، ہم اپنی تمام تر توانائیاں، ہم اپنا مال اور اپنی اولاد اور سب سے بڑا یہ 6 فٹ کا جسم، ہم اس سے اللہ کی اطاعت میں لائیں. ہم واقعی میں ایسے آثار چھوڑ کے جائیں کہ لوگ کہیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مرتے ہیں تو لوگ انہیں یاد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا یاد کریں جی، چیز ہی اس میں اچھی کوئی نہیں تھی، کیا یاد کریں جی. آنٹی جو اماں جی تھیں وہ پورا دن تو بہوؤں کو ٹوکتی رہتی تھیں، بہویں شکر کرتی ہیں اماں جی جاتی ہیں. حقیقت ہے نا یہ. اگر آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ کسی کے ساتھ اچھے رہیں گے تو کسی کو آپ کے جانے سے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کسی کو پورا دن اذیتیں دیتے رہے، وہ تو شکر ہی کرے گا. وہ تو جنازہ بعد میں پڑھتے ہیں، وقتی دکھ ضرور ہوگا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں شکر ہوگا کہ چلو اچھی ٹھیک ہے، بڑکی سے جان چھوٹی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو مثالی بنانے والا بنائے. ہم ایسے بنیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بن جاؤ کہ پیچھے تمہارے آثار اچھے ہوں، لوگ یہ کہیں کہ واقعی بہت اچھی تھی، لوگ یہ کہیں کہ واقعی اس کا کام اچھا تھا، لوگ یہ کہنے میں مجبور ہو جائیں کہ اس نے جو زندگی گزاری اللہ کی تابعداری میں گزاری. بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں بہت قناعت گزار تھی یہ، اس نے بڑے مشکل وقت میں بڑا اچھا گزارا کیا. اکثر ہم مرے ہوئے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، اس نے اتنے مشکل وقت میں بڑا اچھا گزارا کیا، یہ اپنے میاں کے ساتھ بڑی اچھی رہی، اس نے اپنی ساس کی بڑی خدمت کی. ہم نے کبھی اس کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں سنی. بہت سے لوگ گواہیاں، تو یہ لوگوں کی گواہیاں ہم نے اکٹھی کرنی، اور یہ تب ہوں گی جب ہم سنوریں گے. ہم اپنی اکڑ میں چلتے رہیں تو پھر لوگوں نے کیا ہمارے لیے آثار دینے اور گواہیاں دینی. اللہ ہمیں باعمل مومن بنائے. اور جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے اس کی تائید کی. سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو. ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں بڑی ہی سخت تکلیف پہنچے گی. ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے ہو. اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کے راستے پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں. قصہ بتایا جا رہا ہے ایک ایسی بستی کا جہاں اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے ان 2 رسولوں کی بات نہیں مانی تو اللہ نے تیسرے کو بھیجا.
اور انہوں نے جب کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم مل کر تمہیں سمجھانے آئے ہیں، انہوں نے کہا تم منحوس ہو۔ اور آپ نے یہ منحوس کا لفظ اپنے معاشرے میں بہت دفعہ سنا ہوگا، ہم بہت دفعہ سنتے ہیں جب سے اس کے پاؤں گھر میں پڑے ہیں نا، رزق سے برکت ہی اٹھ گئی، جب سے یہ آئی ہے نا تو میرے بیٹے کا تو کوئی کام ہی نہیں لگ رہا، جب سے یہ آئی ہے نا ایسا ہو گیا، جب سے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے نا تب سے جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا پنگا ہی ہو جاتا ہے، جو کام شروع کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس لفظ کو استعمال کرنے سے بچائیں۔ آپ اور میں، ہمیں اختیار ہی نہیں کہ ہم کسی کو منحوس کہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کس میں کتنی کمی ہے اور کس میں کتنی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائیں۔ اب ایک ایسے شخص کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول دعوت دے رہے اور ایک شخص جو شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کوئی بہت دور شخص تھا، سن لیا صرف اس نے کہ لوگ رسول ہیں اور وہ اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، یعنی کہ اس کے دل میں ہدایت کی طلب تھی، وہ خود بھی ایمان لے آیا اور اس نے لوگوں کو کہا اے میری قوم، ان رسولوں کے راستے پر چلو، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا کہ یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، یہ تمہیں فری آف کاسٹ صرف ہدایت دے رہے ہیں۔ اور ہر معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ جو چیز فری ملے اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جس چیز کے جس اسکول میں فیس زیادہ ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے وہ بڑے اسٹینڈرڈ کا ہے، جہاں فیس کوئی نہیں ہوتی نا وہاں لوگ بچہ بھی داخل نہیں کرواتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ دین کا کام کرنے والے آپ سے کیا معاوضہ لیں گے، دین کا معاوضہ ہو کیا سکتا ہے؟ ایک بندہ جو آپ کو آخرت اچھی دے رہا ہے، جو آپ کی آخرت سنوار ہے، اس کا کیا معاوضہ؟ اس بندے کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کے پارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور پھر اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے دل دماغ میں بٹھائے، ہمارے دل اسے جذب کر سکیں، ہماری روحوں میں اترتے ہوئے ہمارے عملوں میں ڈھلے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس قرآن کا علم لینے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ساتھ رہنے والا بنائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا قبول کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔